اسماعیل صاحب اگرچہ عالم نہ تھے لیکن انتہائی دیندار اور تہجد گزار، نماز با جماعت تکبیر اولیٰ تک کے پابند تھے۔ ان کے کل 6 بچے تھے۔ انتقال سے پہلے وہ جس اذیت ناک کرب و الم میں تھے وہ بچوں کے لیے فکر مندی تھی۔ ان کے 3 بچیوں کی شادی ہو چکی تھی لیکن لڑکے ابھی غیر شادی شدہ تھے، اور ان میں سے تو 2 چھوٹے فرزند ان کے لیے بدنامی کا سبب بن گئے تھے۔ وہ ناخلف اور آوارہ ہو گئے تھے اور پورے محلے اور گاؤں کے لوگ ان سے تنگ آ چکے تھے۔ دوسرا بچہ بدنام ترین شخص بن گیا تھا۔ اسماعیل صاحب آخر تک رو رو کر کہتے رہے کہ اے اللہ، مجھے یاد نہیں کہ میں نے زندگی میں کون سا ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے مجھے آج کا یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ان کے ہم عمر بھی یہی کہتے تھے کہ وہ بچپن سے نیک اور صالح تھے، حرام و حلال کی ہمیشہ تمیز رکھی، کبھی شراب، زنا اور جوئے کے قریب بھی نہیں گیا۔ ایک طرف سے ان کے یہ مثبت حالات تھے تو دوسری طرف ان کی اولاد کی منفی کیفیات مشکل سلجھ نہیں رہی تھی۔ کئی لوگوں نے اس پر بہت غور کیا۔ اس سلسلے میں ایک بزرگ نے ان کی مدد کی اور بات جلدی ہی سمجھ میں آ گئی۔ ان کے بزرگ ساتھی کا کہنا تھا کہ جوانی میں مسجد میں جاتے ہوئے راستے میں جب شریر لڑکوں سے اسماعیل صاحب کا سامنا ہوتا تھا تو ان کو وہ طعنہ دیتے تھے کہ تمہیں کس بدمعاش باپ نے جنا ہے؟ کیا تمہارا باپ حرام کماتا ہے اور وہی کھلاتا ہے جس کی وجہ سے تم لوگوں کی یہ حالت ہو گئی ہے؟ غرض یہ کہ کسی طعنہ دینے اور کسی کے گناہ پر آر دلانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وہ بزرگ صاحب بولے کہ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے کہ کوئی شخص کسی کو کسی گناہ پر آر دلاتا ہے تو مرنے سے پہلے خود اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اولاد کا یہ برا انجام جوانی میں ان کی اس بد زبانی اور دوسروں کو آر دلانے کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ان کے اسی بزرگ دوست نے یہ بھی کہا کہ اپنے اولاد کے سلسلے میں وہ بہت سخت واقع تھے۔ ان کے کسی نازیبا فعل کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے، ڈانٹتے تھے، مارتے تھے اور کبھی غصے میں ان کو شیطان، ابلیس اور ملعون و مردود بھی کہہ دیتے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہو، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو شیطان صفت بنا دیا۔ جس طرح اولاد کے حق میں والدین کی دعا جلد قبول ہو جاتی ہے، اسی طرح بد دعا بھی والدین کی اپنی اولادوں کے حق میں جلد اثر دکھاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھول کر غلطی سے بھی، غصہ و جوش میں بھی اپنی اولاد کو ڈانٹنے میں غلط ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے، مبادا قبولیت کا وقت ہو اور اس کا اثر ظاہر ہو جائے۔ اسماعیل صاحب نے اپنے اولاد کے حق میں پابندی سے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں اور دعاؤں سے اپنے بچوں کی تربیت کی ہوتی اور کسی دوسرے کے بچوں کو برا بھلا نہ کہا ہوتا تو شاید انہیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، کیونکہ ہمیں اپنے کہے ہر ایک لفظ کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، کہیں ہم بھی تو یہ غلطیاں نہیں کر رہے کہ کل کا ان غلطیوں کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے۔ اللہ پاک تمام لوگوں کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔